بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبول اسلام۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی اور حضرت عبداللہ بن حجش کے بھائی عبید اللہ بن حجش سے نکاح ہوا اور انہی کے ساتھ مسلمان ہوئی۔ ابو سفیان نے اپنی بیٹی اور داماد کو ان کے دین سے پھر کر اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین میں واپس لانے کی انتہائی کوشش کی، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ ایمان جو ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا تھا اس کی جڑیں اتنی گہرائی میں اتر چکی تھیں کہ ابو سفیان کے غیظ و غضب کی آندھیاں اسے اکھاڑ تو کیا سکتی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکی۔ ابو سفیان کو ان کے مسلمان ہونے کا شدید قلق تھا۔ جب قریش نے دیکھا کہ ابو سفیان اپنی بیٹی اور اس کے شوہر پر ناراض ہے تو وہ ان دونوں کے خلاف جری ہو گئے۔ وہ ان کو سخت اور اذیت ناک سزائیں دیتے، یہاں تک کہ ان کے لیے مکے میں زندگی گزارنا دوبر ہو گیا۔ تو حجش کو ہجرت کی حبش میں جا کر عبید اللہ نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ ام حبیبہ سے بھی کہا لیکن وہ اسلام پر قائم رہی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ان کو اسلام اور ہجرت کی فضیلت کے ساتھ ام المؤمنین بننے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ عبید اللہ نے عیسائی ہو کر بالکل آزادانہ زندگی بسر کرنا شروع کی۔ شراب نوشی کی عادت ہو گئی۔ آخر ان کا انتقال ہو گیا۔ عدت کے دن ختم ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن امیہ زمری کو نجاشی کی خدمت میں بغرض نکاح بھیجا۔ جب وہ نجاشی کے پاس پہنچے تو اس نے ام حبیبہ کو اپنی لونڈی ابرہہ کے ذریعے سے پیغام دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو تمہارے نکاح کے لیے لکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت ام حبیبہ خوشی سے پھولی نہ سمائیں اور بے ساختہ بول پڑی، اللہ تم کو خوش رکھے، اللہ تم کو خوشخبری سنائے۔ پھر اپنے جسم سے ایک ایک کر کے تمام زیورات اتارنے لگی۔ انہوں نے اپنے کنگن اتار کر ابرہہ کو دے دیے، پھر پازیب، پھر دونوں کانوں کی بالیاں اور انگوٹھیاں ان کو دے دی، اور اگر اس وقت ان کے پاس دنیا کے سارے خزانے ہوتے تو وہ سب ابرہہ کو بخش دیتی۔ پھر انہوں نے خالد بن سعید اموی کو وکیل مقرر کیا۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے وہاں کے مسلمانوں کو جمع کر کے خود نکاح پڑھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے 400 دینار مہر ادا کیا۔ نکاح کے بعد سبھی حضرات کو کھانا کھلایا، کیونکہ ولیمہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ام حبیبہ یکجہتی ہیں کہ جب میرے پاس مہر کی رقم پہنچی تو میں نے اس میں سے 50 مثقال سونا ابرہہ کے ہاں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابرہہ میرے پاس آئی اور اس نے وہ سونا جو میں نے اس کے پاس بھیجا تھا واپس کر دیا۔ پھر اس نے ایک ڈبہ نکالا جس میں میرے دیے ہوئے زیورات تھے۔ اس نے سارے زیورات یہ کہتے ہوئے لوٹا دیے کہ بادشاہ نے مجھے آپ سے کچھ لینے کو سختی سے منع کیا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے ایک ضرورت ہے۔ میری دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر کے محمد کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے، تو آپ نبی کو میرا سلام پہنچا دیجئے گا اور ان کو بتا دیجئے گا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکی ہوں، اس کو بھولیے گا مت۔ پھر اس نے میری روانگی کا انتظام کیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ کر دی گئی۔ جب میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو میں نے نکاح کی پوری روایت آپ کو سنائی اور جو کچھ میں نے ابرہہ کے ساتھ کیا تھا اس سے بھی آپ کو آگاہ کیا اور اس کا سلام بھی آپ کو پہنچا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی باتیں سن کر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور اس کے سلام کا جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔